دکھاتے ہیں، شیاطین انسان اپنا کام دکھاتے ہیں، جو شیاطین انسان آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تاکہ نبی جو ہے وہ کی بات کمزور پڑ جائے. اور شیاطین انسان جو ہے وہ طرح طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا رہا تھا، اب ان کو شاعر اناؤنس کر دو، یہ شاعری کر رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ نجومی ہیں، طرح طرح، یہ ان کو پیسوں کی طلب ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر دور کے اندر یہ ہوا ہے کہ جب بھی انبیاء کھڑے ہوئے ہیں تو جو ہے ان کے مقابلے میں بڑے بڑے مجرم جو بالکل جو ہے وہ جن کا ٹیک اوور ہوتا ہے بستیوں کا، جو بڑے بڑے جو ہے وہ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، وہ اس نبی کی جو ہے بات کو روکنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی نیا فینومنا نہیں ہے. تو فاروق بھائی اصل بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جو نبی کا کام کرے گا نا، اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے شیاطین جن اور شیاطین انسان لگ جائیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یعنی کہ ان کا نام، ان کے ساتھ پروپیگنڈا ہوا، ان کے خلاف زیادتیاں ہوئیں، وہ آج کے دور کے جو ہے وہ دائی کے ساتھ، دعوت دینے والے کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ وہ چیز تھی، پہلا نقطہ جو آج کی نشست میں میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ سورۃ الانعام کے پہلے حصے کے اندر یہ 8ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں ڈسکشن ہوتے ہوئے نا. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستقل ایک بات جو رسول اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جا رہا تھا نا، وہ یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ کوئی آیت لے کر آئیں، آپ کوئی نشانی لے کر آئیں. اچھا، پرابلم یہ ہے کہ جب بھی نشانی آتی ہے نا تو اس کی اپنی لائبلٹیز ہوتی ہیں، اس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. نشانی نہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انیہیلیشن، اختتام اس قوم کا. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیک تھی نشانیوں کی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر قسم کی نشانی لا کر دکھا دی، مردے کو زندہ کر دیا، اندھے کو بینا کر دیا. لیکن ان کے ساتھ کیا کیا ان کی قوم نے؟ ان کی جو قوم تھی انہوں نے یہ کہا صاف صاف یہ جادوگر ہے، یہ جو ہے ہماری آنکھوں کو میسمرائز کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بھی نشانی لے کر آ جاتے نا تو وہ نہ ماننے والے جو ہے وہ کبھی بھی نہ مانتے، کیونکہ ان کو تو کرنے کا کام یہ، ان کو تو اچھا اگر رسول اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی لے کر دکھا دیتے تو بولتے کہ اب جو ہے وہ فرض کریں قربانی ہے، قربانی آپ نے کی اور جو ہے آگ لے کر نے جلا دیا، یہ 15 لوگوں نے دیکھا ہے، دوبارہ کریے، اب یہ نیا گروپ آیا ہے اس کو دکھائیے. تو اس طرح جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے، مردے ان سے باتیں کرتے، مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی ایمان والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ان کے اندر ایک اور غرور بھی تھا. وہ غرور کیا تھا؟ ان کا یہ خیال تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے نا، وہ وحی ہم پر بھی نازل ہو جائے. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کون سی بات ہے کہ ان کے پاس تو جبریل آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تم زبردستی کر کے حاصل کر لو کیونکہ تمہارے پاس دولت ہے، تم بڑے تاجر ہو. یہ نبوت ہم اسی کو دیتے ہیں جس کو جو ہے اس کا ہم سمجھتے ہیں مناسب نا. یہ وہ ساری باتیں جس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ماننے سے انکار کر دیا. ایک تو یہ کہ مزید ان کی مطلوبہ نشانیاں دکھائی جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہاری مطلوبہ نشانیاں تمہیں نہیں دکھاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ نشانیاں انہی پر نازل ہوں، یعنی کہ وہ آیات انہی پر نازل ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا بھی میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، ماننا ہے مانو، حق کو حق سمجھو. یہ چیز ہے جو کہ جو ہے وہ راستہ ہدایت کا نا. تو یہ جو ہے وہ دو نکات جو ہم نے بات مشتہر بھی کہ آج ہم نے نکات، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ جو ہے وہ مجرموں کے ساتھ معاملہ، آخر مجرم لوگ انبیاء کے دشمن کیوں، اور دوسرا یہ کہ یہ مجرم لوگ نشانیاں کیوں نہیں مانتے. تو ہم نے یہ چیزیں جو ڈسکس کر لی ہیں نا. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا، میں جب سورہ اعراف دیکھ رہا تھا اور اس کی مختلف آیات دیکھ رہا تھا تو جو سب سے اپیل جس آیت نے کی اور میں نے وہی سلیکٹ کی کہ میں اس پہ تھوڑا سا آج بات کرنا چاہوں گا کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں. یہ بڑی ہی یعنی ٹچنگ آیت ہے اور بڑی گہری آیت ہے کہ جس کے اندر 2 آیتیں جو 8 اور 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں جو ہے وہ روز محشر میں میزان کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب لینا شروع کرے گا تو پھر کیا معاملہ ہوگا. تو
اس آیت میں جو پہلی چیز ہمیں واضح کر دی گئی کہ وزن جو ہے اسی کی بنیاد پر جو ہے وہاں وہ کامیابی ہوگی، جو حق ہوگا، جو سچ ہوگا، جو کرائٹیریا وہاں ہوگا وہ وزن ہی ہوگا. اور وزن میں جن کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ فلاح پا گئے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے وہ جو ہے وہ تباہ ہو گئے. اور بڑی یعنی کہ واضح انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ عادل ہے، اس دن جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اور یہ موضوع جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ یہ موضوع شعیب بھائی مختلف آیات میں جو ہے وہ مختلف انداز میں آیا ہے. اور میں کچھ دو جگہ سے اور آپ کو ریفرنس دیتا ہوں اس کا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ قَالَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. انبیاء کی 47 آیت ہے. اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اس لیے کسی شخص پر ادنا ظلم نہیں ہوگا. جو بھلائی یا برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کی ہو وہ سب میزان عمل میں رکھ دی جائے گی، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں. اور پھر وہ جو آیت ہم اکثر تلاوت کرتے بھی ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یعنی جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو عمدہ عیش میں رہے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا مقام دوزخ ہوگا. سورہ قاریہ کی جو یہ آیت ہے. تو اس میں کچھ چیزیں میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے اپنا حاصل مطالعہ رکھوں شیخ بھائی. جی جی. تو اس میں جو پہلی چیز واضح ہوئی کہ میزان تو ہوگا اور حق ہوگا اور عدل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کا بھی جو ہے وہ حساب کتاب لے گا. اب اس میں اس میزان میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ پہلی چیز، اچھا جو حدیث سے ہمیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بھاری چیز جو اس دن ہوگی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے جو ہے کلمہ پڑھ دیا تو بس اب آپ جو ہے وہ فارغ ہو گئے، مطلب یہ کہ کامیابی آپ کا مقدر ہے. کلمے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یعنی ایمان جو ہے نا، ایمان پہلا کرائٹیریا جو ہے وہ ایمان ہے. یعنی آپ نے اگر زندگی بھر اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ عمل آپ کا سب سے بھاری ہوگا. اور حدیث ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے شاید سنی ہوگی کہ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا، اس کے 99 اعمال نامے ہوں گے جو بھرے ہوئے ہوں گے گناہوں سے، اور جناب وہ پریشان ہوگا کہ اب میں کیا ہوں گا. اور پھر ایک عمل جو ہے وہ یہ بھی آ جائے گا کلمے کی صورت میں، اور یہ جو ہے وہ سب پر بھاری ہو جائے گا. تو اس میں پہلی بات جو ہم پہ واضح ہوئی کہ کافر، مشرک، منافق یہ سارے تو اس کیٹیگری سے نکل گئے. یعنی کہ جو اسلام لے کر ہی نہیں آئے، لانے کے باوجود جنہوں نے شرک کیا یا منافق کی، یہ تو اس کیٹیگری سے جو ہے باہر نکل گئے. اچھا یہ اکثر میرا خیال ہے آپ نے شاید ڈسکس بھی کیا ہوگا آیت البر کے اندر، میں تھا نہیں اس دن. اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اچھا جو بڑے سخی لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا، جو بڑے بڑے فلنتھروپسٹ ہیں دنیا کے اندر، بل گیٹ صاحب ہیں اور فلانا اور دھماکہ، انہوں نے جناب وہ 1 بلین مائکروسافٹ کے اکاؤنٹس جو ہے وہ دے دیے. یہ اور بات ہے کہ لیے ہم سے ہی تھے انہوں نے. تو وہ ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے کچھ حدیثیں میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نوازتا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی نفع ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار مجھے روز جزا میں معاف فرما. تو اس کے ساتھ معاملہ تو پھر ہوگا. پھر اسی طرح حاتم طائی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے حاتم طائی کا نام. تو اس کے حوالے کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکا عذاب دیا جائے. یعنی ٹھیک ہے ان کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کنسیڈر کرے گا، لیکن ایمان نہ لانا جو ہے بہرحال کاؤنٹ ہوگا. اور یقیناً ان کے عذاب میں کچھ ہلکی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو معاملہ جو ہے وہ ان کو وہاں اس دن بھگتنا پڑے گا. اچھا بدی کی سزا اتنی دی جائے گی لیکن نیکی کو بڑھا دیا جائے گا. یہ جگہ جگہ قرآن میں آیا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہ ساری آیتیں میں کوٹ کروں آپ کے سامنے کہ کہیں کہاں 10 گنا بڑھا دیا جائے گا، کہیں کہا جتنا اللہ چاہے گا. کتنی بڑی گلیڈ ٹائڈنگ ہے ہمارے لیے کہ برے کام نہ کرو، وہ خطرناک ہے، نیکی کو تو اور بڑھا دے گا. اچھا اس میں ایک چیز بڑے ذہن میں رکھیے کہ وہ پھر وہ نیکی کے تصور پہ بات آ جاتی ہے. گناہ کبیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صغیرہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ معاف نہیں ہوں گے. اچھا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. تو گناہ کبیرہ کے بارے میں شعبے پڑھ رہا تھا میں کہ مولانا مودودی نے بڑا اچھا اس کا خلاصہ رکھا ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے نا. اور یہ میرا خیال ہے کہ سورہ انشقاق کی 8ویں آیت کے اندر شاید انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو حقوق کی سلبی ہوگی نا، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا انسان کے حقوق ہوں، وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں. اب اللہ کے حقوق کے سلبی شرک،
اللہ کی ذات کے ساتھ آپ نے شریک کر دیا، نہیں معاف ہوگا. انسانوں کے ساتھ آپ نے حق تلفی کی، جب تک کہ وہ انسان آپ کو نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اور نہ صرف معاف بلکہ آپ نے اس کی کمپنسیشن کرنی، جو بھی آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، تکلیف دی، وٹ ایور. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے ذہن میں رکھنے کا. اور پھر اسی طرح جو دوسرے جو گناہ کہلاتے ہیں کہ فسق اور فجور، اور آخری کیٹیگری جو ہے وہ انسانی معاملات کی ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایسے معاملات آپ کریں گے کہ جس سے دنیاوی یعنی انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہو، یعنی زنا، چوری، ڈاکہ، تو یہ والے گناہ بھی سارے معاف نہیں ہوں گے. تو یہ تین جو ہے وہ کیٹیگریز کے بارے میں کہا جاتا ہے. اچھا، مومن کے ساتھ جو ہے وہ حساب بڑا ہلکا لیا جائے گا اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ دور کر دی جائیں گی، اور یہ بھی ہمارے لیے گیٹ ٹائٹنگ ہے. اچھا، سورہ زلزال میں پھر یہ موضوع آتا ہے شعیب بھائی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھا، وہاں کہا جا رہا ہے کہ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے اس آیت کو سنتے نا. حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جیسے ہی انہوں نے آیت نازل ہوئی تو وہ ایک دم سے چونکے اور ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے، پریشان ہو گئے ایک دم سے، اور پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کیا ہر برائیوں کا جو ہے وہ بدلہ جو ہے اس دن لیا جائے گا؟ میں تو مارا گیا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہارے ساتھ پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہو جاتی ہیں، اور ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں، اللہ انہیں آخرت میں. کتنی زبردست گلیڈ ٹائٹنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، کتنی خوشخبری ہے کہ بھئی یہ چھوٹے موٹے گناہ جو تم کرتے ہو حساب تو ہوگا اس کا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں چکتا دیتا ہے. کوئی چھوٹی موٹی آپ کو مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اور اس صورت میں اس کا حضرت انس نے بھی اس حوالے سے ایک حدیث کوٹ کی کہ اللہ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے، اور آخرت میں ان کی جزا. رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کے حساب میں کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی. شبھائی اس دو کے اندر تین ایک بات نظر جی آتی جی ہے بول اور بھائی جی کہ جی جو ہے جی جی وہ جی بول دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک کوانٹٹی اور ایک کوالٹی. تو بالکل آپ بالکل موضوع بات ہو رہی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ وزن کی بات ہو رہی ہے. وزن کا بالکل مطلب یہ ہے کہ جس کی کوالٹی والا جو ہے وہ عمل ہوگا تو اس کا پلڑا جھکنے کا امکان، لیکن اس کے کوانٹٹی تو بہت زیادہ ہو لیکن اس کے اندر کوالٹی کم ہو تو خطرہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس کا پلڑا نہیں جھک پائے گا. تو کوالٹی پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے اعمال کی نا. تو یہ بھی بالکل ایک بالکل پہلو ہے جس کو جو ہے ہمیں ذمہ دار رکھنا چاہیے. اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی آتا ہے شعیب بھائی کہ جی کیا چیزیں جو ہیں جو میزان میں بھاری ہوں گی. جی جی اچھا، دنیاوی لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، کئی دفعہ بات چپ کر چکے ہیں کہ دنیاوی پیمانے تو یہ ہے کہ فلانا صاحب بڑے کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے بھائی جناب؟ وہ بہت بڑے یوٹیوبر ہے، وہ ان کے 3 ملین جو ہیں فالوورز ہیں ماشاءاللہ. وہ جی فلانے جو ہیں وہ بلاگر ہیں، جو فلانے جو ہیں وہ سیلیبریٹی ہیں، وہ سنگر ہیں، وہ فٹ بالر ہیں، بلا 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 بلا. کوئی کامیاب نہیں ہوگا میزان کے دن. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے روز مطلب تشبیہ دی گئی، قیامت کے روز بعض موٹے اور خوبصورت لوگ لائے جائیں گے اور جن کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا. اچھا، اس کے مقابلے میں اب آ جائیے کہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں، بار بار ہم یہ اپنے پوڈ کاسٹ میں شعیب بھائی یہ چیز ہم ریمائنڈ کرا رہے ہیں، رول ماڈلز والی بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کو لے لیجیے، بڑا مشہور واقعہ ان کا. کتنے بڑے صحابی، کتنا زبردست انہوں نے جو ہے وہ کام کیا، تفسیر کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے ہم تک پہنچایا. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے یہ کہ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی عبداللہ یہ درخت سے کچھ لے آؤ. تو درخت پہ چڑھ گئے، وہ منحنی سے تھے وہ بیچارے. وہ تو وہ روایت میں آیا نہیں کہ پھل تھا یا جو بھی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان سے. اچھا، تو وہ جب وہ چڑھ رہے تھے شعیب بھائی تو ان کی ذرا ٹانگیں جو ہے وہ نظر آنے لگی، تو وہ سب کو صحابہ ہنسنے لگے ان کی کمزور ٹانگیں دیکھ کے، کیا پتلی پتلی ٹانگیں. اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. آپ نے کہا کہ تم کیوں ہنسے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم نے عبداللہ کی ٹانگیں دیکھی تو اس کی وجہ سے ہمیں ہنسی آ گئی. فرمایا عبداللہ کی ٹانگیں روز قیامت میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. اب وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کوالٹی کی، کہ اس کی ٹانگوں پہ نہ جاؤ، اس کی جسامت پہ نہ جاؤ، اس کی شکل پہ نہ جاؤ، اس کے کام پہ جاؤ. تو یہ بلاگر اور یوٹیوبر یہ سب یہیں رہ جائیں گے. یہ بڑے بڑے نام جو ہیں قیامت کے دن جو ہے وہ کامیاب وہ ہوگا کہ جس کے اعمال میں کچھ ہوگا. اچھا، حدیثیں تو میں نے شعبے بہت ساری جمع کی ہیں، اگر تھوڑی سی اجازت دیں ایک دو میں حدیثیں رکھ دیتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی وزن رکھتی ہیں. آپ کسی بالکل چیز کو اگنور نہ کیجیے، یہ بڑی اہم ہے زندگی میں. چھوٹے چھوٹے کام، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچو، کھجور کا ٹکڑا دے دو. ایک اور حدیث عدی بن حاتم سے دوبارہ وہی راوی ہیں اس کے کہ کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ پانی مانگنے والے کو برتن میں پانی ڈال دو.
بھائی کو مسکرا کر دیکھ لو. نبی کریم خواتین سے مخاطب ہو رہے ہیں ہمارے درمیان اگر موجود ہیں. اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا کھوری کیا نہ ہو، بکری کا پاؤں کیوں نہ ہو. دیکھیے کیسی حدیث ہے. اے عائشہ، گناہوں سے بچتی رہنا، اور جن کو تم چھوٹا سمجھتی ہو اللہ کی ان کی پرستش ہوتی ہے. اور عبداللہ بن مسعود، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو بہت بھاری ہو جاتے ہیں میزان میں، پھر ان کا عمل، ان کا جو ہے وہ وزن ہو جاتا ہے. اور ابو دردہ کہتے ہیں کہ میزان میں حسن خلق کے برابر کوئی عمل نہیں. اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں اسی قسم کی حدیث ہے کہ دو کام کرنا بڑا آسان ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے، حسن خلق اور کم گوئی، بڑا وزن ہے ان کا. تو دو چھوٹی سی حدیثیں دے کے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات. شعیب بھائی آپ اپنی بات رکھیے گا. کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آپ وسلم کے پاس آئے. آپ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، ایک صاحب کو روتے ہوئے دیکھا. سنیے جبریل کیا کہہ رہے ہیں. انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا، مگر خدا اور آخرت کے خوف سے رونا ایک ایسا عمل ہے کہ جو تولا نہ جائے گا. ایک آنسو جو ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے. جبریل کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابن مبارک کی بڑی انٹرسٹنگ ایک حدیث میرے نظر سے گزری کہ، اور یہ ہم سب لوگ کی خوشخبری جو یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، ہم سب لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا. اب اس کا نام عمل دکھایا جائے گا. شعیب بھائی آپ کو پریشان ہو جائے گا، اللہ اس دن کے معاملے میں ہمارے ساتھ آسانی فرمائے. وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ اتنی کچھ ہے ہی نہیں، نیکیوں میں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی پسینے چھوٹ جائیں گے اس کے. اچھا ابھی وہ اسی کشمکش میں ہوگا کہ اچانک حدیث میں آتا ہے کہ بادل کی طرح کا کوئی وزنی چیز جو ہے وہ اس کا نام عمل میں آ جائے گی. وہ پریشان کہ یہ کیا ہوا ہے، پوچھے گا یہ کیا ہے. تو بتایا جاتا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس عمل کا ثمرہ ہے کہ جو تم نے دنیا میں کیا عمل کیا. کہ بھائی تم لوگوں کو اچھی چیز کی طرف دعوت دیتے تھے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم اور اصلاح کا جو کام کرتے تھے، تمہارے اس کام کے نتیجے میں ایک فرد جو ہے وہ نیکی اختیار کر لی تھی، اس کی ساری نیکیاں تمہارے پلڑے میں آ رہی ہیں آج. یعنی ایک فرد کو تبدیل کر دینے سے کیا صدقہ جاری آپ نے شروع کر دیا کہ اس کا سارا اعمال جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کھاتے میں آ گیا. سبحان اللہ. اور آخر میں بس میں اپنی بات اس بات سے ختم کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سنا ہوگا آپ نے کہ کلمتان خفیفتان باللسان و ثقیلتان بالمیزان، کہ کتنے چھوٹے سے کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی ذکر کا بھی جو ہے وہ بڑا وزن ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا. تو کوشش کیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان تو یہ پریکٹس کا مہینہ ہے اور ٹریننگ کا مہینہ ہے. پورے سال کوشش کیجئے کہ اپنے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا جہاں موقع ملے جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نہ جا پائیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے نبی کریم دعا کرتے تھے، اللہ محاسب نہ حساب ہی اس کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کرنا. تو یہ آمین کچھ آمین. میری کچھ وہ تھیں آبزرویشنز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. شعیب بھائی جی بالکل بالکل. جی. اچھا دیکھیں مزیدار بات کہ ابھی ہم جیسی میزانی کی بات کر رہے ہیں نا، تو سورۃ الاعراف کے اندر جی ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جی جن کے نیک اعمال اور برے ہاں اعمال بالکل بالکل، دونوں انہیں کا کے اوپر تو پلڑا. صورت کا نام ہے. جی. بالکل بالکل. تو وہ دونوں کا پلڑا جو ہے نا وہ برابر ہو جائے گا. اچھا اب جب جی. برابر ہو جائے گا تو اب فیصلہ رک جائے گا کہ ان کو جنت میں جانے ہیں جہنم میں جانے ہیں. تو ان کو ایسے لوگ کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں، بلندی والے لوگ نا. یہ جو ہے صحیح. وہ دونوں طرف جھانک کر دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اندر ایسی کیپیسٹی پیدا کریں گے کہ جنتیوں صحیح. کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہنمیوں کو. اچھا جہنمیوں کو دیکھ کر تو ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہونی چاہیے کہ بھائی کہیں ادھر نہیں ڈالا جائے. اور جنتیوں کو دیکھ کر ان کو حوصلہ ہوا کہ کاش ہمیں ادھر ڈالا جائے. تو قرآن حکیم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں ان کے اس کے لیے کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک جو ہے اوٹ حائل ہوگی، ایک پردہ حائل ہوگا جس کی بلندیوں پر، جس کو بلندی کس کو کہتے ہیں، آراف. آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کے حلیے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر جنت میں داخلے کے امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. پھر یہ آراف کے لوگ جو کہ جنت اور جہنم میں درمیان میں ہیں، دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر کہیں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے گروہ کا تمہارے کسی کام آئے اور نہ تمہارا سازوسامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے وہ تمہارے کام آیا. کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟
آج یہ جن لوگوں کے تعلق تم یہ کہتے تھے نا، آج انہی سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. تو دوزخیوں کو جتائیں گے اصحاب الاعراف کہ تم کس طرح اہل جنت کو تم ہلکا سمجھتے تھے اور وہ کتنے بھاری تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ڈائریکٹ ہی جنت میں داخل کر دے، لیکن اصحاب الاعراف بھی بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ جو ہے وہ اصحاب الاعراف کا واقعہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا اسی صورت کے اندر اصحاب الاعراف سے تھوڑی سے پہلے قصہ آدم و ابلیس ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ اس انداز میں، اس میں کچھ نئے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور جی جی قصہ آدم و ابلیس قرآن میں میرے خیال ہے 7 یا 8 دفعہ ہے، اور انٹرسٹنگلی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی چیز جو ہے یا کسی نئے اسٹائل سے نئے اسٹائل سے کسی جی جی. اور یہاں پر بنیادی ایشو لباس ہے. جی یہاں پر جو ہے بنیادی طور پر بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اور حضرت حوا نے جو ہے وہ جو ممنوع پھل کھایا، اصل میں کیا کیا تھا شیطان نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، تم اگر یہ پھل کھا لو گے نا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا پتا ہے، یا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. یہ لوگ جو ہے بیوقوف بن گئے اور انہوں نے پھل کھا لیا. فاروق بھائی میں جو ہے نا جاپان میں جب تھا تو مجھے جاپانی بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا، مسلم بچوں کو نا، ان کو بیسک اسلام کی تعلیم دینے کا. وہ اتنے معصوم تھے نا، ان کو جھوٹ کا مطلب نہیں پتا تھا، ان کو دھوکے کا مطلب اوسو کہتے ہیں جاپان میں جھوٹ کو نا. وہ بیچارے اتنے معصوم. اب میں سوچتا تھا کہ یہ کیونکہ ان کو انکاؤنٹر نہیں ہوا نا جھوٹ، ان کو انکاؤنٹر نہیں ہوا نا دھوکا. تو آدم علیہ السلام کو بھی جو یہ کیس ہوا ہوگا، ان کو جو بیوقوف بنایا گیا ہوگا شیطان نے، وہ تو بالکل ایک معصوم سی، اگرچہ ان کو کہا گیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا عدو مبین ہے، لیکن وہ دھوکا کھا گئے. پھر کیا ہوا، جب انہوں نے پھل دھوکے سے کھا لیا تو اللہ وہ جو کپڑے تھے جنت کے وہ ان سے اتر گئے اور وہ پھر جنت کے پتوں سے اپنے جو ہے وہ جسم کو ڈھانپنے لگے. تو یہ جو ہے وہ بے حیائی، یہ فحاشی جو ہے وہ بنیادی طور پر شیطان کا ہدف ہوتی ہے. شیطان ہمارے کپڑے اتروا کر کہتا ہے، ہمارے دلوں میں بات ڈالتا ہے ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کام کرتے جا رہے تھے. جاپان کے والے سے پھر میرا ایک اور واقعہ یا گفتگو، میرے بڑے اچھے جو ہے نو مسلم دوست تھے، ان کا نام تھا احمد مائنو، ابھی بھی بڑے جاپان کے بڑے مبلغ ہیں نا وہ. تو وہ ایک دفعہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جاپان میں نا اونسن ہوتے ہیں نا، اونسن جو ہے وہ اس طرح کے چشمے ہوتے ہیں جو گرم چشمے ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے جاپانی جو ہے وہ جا کر نہاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جاپانی جب وہاں جا کر نہاتے ہیں نا تو اپنے سارے کپڑے اتارتے ہیں، مرد عورت کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اور جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ شیطان اس پہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے کس طرح اس نے ایک مرد عورت سب کو ایک دوسرے کے آگے جو ہے وہ اریاں کر دیا، کپڑوں کے بغیر کر دیا. تو احمد بائنو بھائی کہتے تھے کہ ہماری فطرت، یعنی کہ میں جب مسلمان نہیں بھی ہوا تھا تو بھی مجھے یہ برا لگتا تھا کہ ہم اپنے کپڑے جو ہے وہ اونسن میں جا کر اتار دیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو کپڑوں کے بغیر نظر آئیں. انسانی فطرت ہے فاروق بھائی کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہتا ہے، انسان اپنے جو ہے وہ آپ کو، اور لباس تو انسان کے لیے جو ہے وہ موسموں کی گرمی سردی سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، اور لباس تو آدمی کے لیے، عورت کے لیے جو ہے وہ زینت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اچھا لباس نہ پہنے بندہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زینت کو اللہ تعالیٰ اختیار کرے، ہر مسجد کے میں جو ہے وہ اپنے اچھے کپڑوں میں آئے. یہ دوسرا تصور ہے زندگی کا کہ جو ہے وہ خراب کپڑوں میں رہو تو اللہ تم سے خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس حصے میں سورۃ الاعراف میں ایک اور بات بھی بتائی کہ جو ہے یہ جو جنات، یہ شیاطین ہے نا، تمہیں ادھر سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں علم بھی نہیں ہے، تو تمہیں جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمیشہ شیاطین کے شر سے. اب تو شیاطین جن کی اب بات الگ ہے، شیاطین انس ہوٹلز کے اندر خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ہوٹل میں گئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی جو ہے ویڈیو جو ہے خفیہ طور پہ، پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ہیکرز جو ہے ریلیز کرتے رہتے ہیں خراب ویڈیوز لوگوں کی. تو یہ شیاطین کے سارے دھندے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کپڑوں کے بغیر تصویریں لیتا ہے اور پھر پبلک کے اندر ٹیبلائڈز کے ذریعے، میگزینز کے اندر، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کے اندر جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، اور اس طرح جو ہے لوگوں کو اس بات کا عادی بناتا ہے کہ یہ نارم ہے، یہ نیا نارم ہے کہ ان کپڑوں کے بغیر جو ہے وہ مرد عورت ایک دوسرے کے سامنے آئیں. تو یہ جو ہے وہ چیزیں جو کہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور جو ہے وہ ابلیس کے قصے میں نظر آتی ہیں. ابلیس نے کھل کر کہا تھا کہ میں چاروں طرف سے اس پر حملہ کروں گا، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ ان میں سے اکثر کو جو ہے وہ ناشکر گزار پائیں گے. یہ جو ہے وہ چیزیں جو کہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے میں نظر آتی ہے. اور الٹیمیٹ کیا بات ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے بے حیائی کو. لوگ اس کو نارمل سمجھیں کہ یہ فیشن شو ہو رہا ہے، لوگ اس بات کو نارمل سمجھیں کہ ماڈلنگ اور کیٹ واک جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے.
پیچھے سے ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں. تو پہلی دفعہ تو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے شیطان کو, لیکن اگلی دفعہ اگلی جنریشن میں سے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس پوری بے حیائی کو انسٹیٹیوشنلائز کر چکا ہوتا ہے. پہلی فلم جب ریلیز ہوئی ہوگی تو بڑی مشکل ہے, لیکن جب دوسری اور تیسری اور پھر 25 سال بعد کوئی فلم ریلیز ہوگی تو پیچھے کے ریفرنسز موجود ہوتے ہیں کہ ان ریفرنسز کے تحت یہ بے حیائی اگر وہ انہوں نے کی ہے اور وہ ایکسیپٹیبل تھی معاشرے میں, تو یہ بے حیائی بھی ایکسیپٹیبل ہے معاشرے کے اندر. یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں غور و فکر کا موقع دیتی ہیں کہ آباء و اجداد کی بے حیائی نئی نسل کی بے حیائی کے لیے الاؤنس نہیں دیتی ہے. جو بات ہے وہ وہی ہے کہ ہمیں اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی پڑے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں, اور پیچھے کے لوگ جو غلطی کر چکے وہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیتے رہیں گے, وہ ان کے ذمے اور ہمارا کام ہمارے ذمے. جی فاروق, یہ چیزیں جو ہے مجھے نظر آتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کے اندر یہاں پر نا. بڑا آپ نے جو ہے وہ مختصر انداز میں جو ہے وہ اس کو سمرائز کیا. میرا خیال ہے کہ اب ہمارا وقت بھی ہوا چاہ رہا ہے انشاءاللہ. جی جی. تو اسی پہ پھر ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ جو لرننگ پوائنٹس ہم نے آج ڈسکس کیے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے واقعے سے جو ہے وہ, اور لباس کی پاکیزگی کے حوالے سے جو اختتامی کلمات آپ نے رکھے, یا جو میں نے میزان میں اعمال کے حوالے سے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی چاہیے اور ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے, اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آسان محاسبہ فرمائے. آمین. میرے خیال اسی پہ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں. شعیب بھائی انشاءاللہ کل ملیں گے انشاءاللہ 9th پوڈ کاسٹ کے ساتھ. امید ہے کہ تمام سامعین ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے, اور 9th جس سے انشاءاللہ ہم کچھ پوائنٹس لے کر آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم.